گزشتہ سبق میں بھی موت کی اقسام کا تذکرہ چل رہا تھا کہ کن لوگوں کی موت اچھی ہے اور کن کو شہادت کا رتبہ ملتا ہے۔ حکام کے ظلم سے مرنے والا بھی شہید ہے۔ اگر کسی شخص کو حاکم وقت ظلم و تشدد کے طور پر قید خانے میں ڈال دے اور وہ وہیں انتقال کر جائے تو وہ شخص بھی شہید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ شہداء میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ فضیلت والا شہید کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو ظالم حاکم کے سامنے کھڑے ہو کر اسے اچھا اور نیک کام کرنے کا حکم دے اور برے کام سے روکے اور وہ حاکم اسے مار ڈالے، یہ سب سے زیادہ فضیلت والا شہید ہے۔ سب سے زیادہ فضیلت والا۔ اولاد کی موت کے فضائل۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے مومن بندے کے بیٹے کی روح کو جب میں قبض کر لیتا ہوں اور پھر وہ اس پر ثواب کی امید رکھتا ہے تو اس کے لیے جنت کے علاوہ اور کوئی بدلہ نہیں ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے لیے جو اپنے بیٹے کے مرنے پر صبر کرے اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیتے ہیں جس کا نام رکھ دیتے ہیں بیت الحمد، تعریف کا گھر، تعریف کا گھر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صاحب تھے جن کا ایک ننھا بچہ تھا جو ان کے پیچھے پیچھے آتا تھا۔ وہ صحابی آپ کی مجلس میں آتے تھے، ساتھ ان کا چھوٹا سا بیٹا بھی آ جاتا تھا اور وہ صاحب اسے بچے کو اپنے آگے بٹھا دیتے تھے۔ اس بچے کا انتقال ہو گیا۔ اب وہ صحابی مجلس میں جب آتے تو پھر انہیں اپنا بچہ یاد آتا تو انہوں نے آنا ہی چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ سے کہ وہ کیوں نہیں آ رہا؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ انہیں اپنا وہ بیٹا بہت یاد آتا ہے جو انتقال کر گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات کی، تعزیت کی اور پھر آپ نے فرمایا کہ تمہیں دو باتوں میں سے کون سی بات زیادہ پسند ہے؟ ایک یہ کہ تم زندگی بھر اپنے بیٹے سے نفع اٹھاتے رہتے، دوسری بات یہ ہے کہ جنت کے دروازوں میں سے تم جس دروازے پر جاؤ تو اس کو وہاں اپنے سے پہلے پہنچا ہوا پاؤ کہ وہ تمہارے لیے جنت کا دروازہ کھول دے۔ کون سی بات تمہیں زیادہ محبوب ہے؟ تو عرض کی کہ یا رسول اللہ مجھے یہ بات زیادہ محبوب ہے کہ وہ میرا بچہ میرے لیے جنت کا دروازہ کھولے۔ صحابہ تو آخرت کے طالب تھے نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بس تیرے لیے ایسا ہی ہوگا کہ وہ بچہ تیرے لیے جنت کا دروازہ کھولے گا۔ تو صاحب حاضرین میں سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ فضیلت اسی کے ساتھ خاص ہے یا باقی لوگوں کے لیے بھی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ سب کے لیے۔ جس کا کوئی بچہ فوت ہو گیا اس نے صبر کیا، اللہ سے ثواب کی امید رکھی تو یہ بچہ اپنے والدین کے لیے جنت کے دروازے کے کھلوانے کا ذریعہ۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام لانے کے بعد جس کے دو بیٹے مر جائیں اللہ رب العزت اس شخص کو اپنی رحمت اور اپنے فضل سے جنت میں داخل کرے گا اور اس کے بچوں کو بھی۔ اور اسی طرح جو ہے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک مرتبہ میں نے ایک بڑا عجیب خواب دیکھا۔ کیا خواب دیکھا؟ کہ میرے ایک امتی کو فرشتوں نے گھیر رکھا، اچانک اس کا وضو آیا اور وضو نے اسے فرشتوں کی گرفت سے چھڑا دیا، وضو کی برکت۔ اور پھر فرمایا کہ میں نے اپنے ایک اور امتی کو دیکھا کہ اس کا نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو رہا تھا تو اس کا وہ بچہ آیا جو اس کا فوت ہو گیا تھا، وہ بچہ آ کر نیکیوں کے پلڑے میں بیٹھ گیا اور نیکیوں کا پلڑا جھکا دیا۔ تو چھوٹی اولاد جو ہے جو فوت ہو جاتی ہے یہ بہت بڑے، اس پر صبر کرنا یہ بہت بڑے اجر و ثواب کا ذریعہ اور سبب ہے۔ اسی طرح حالت سفر میں کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے لیے بھی شہادت ہے۔ اگر اطاعت والا سفر ہے، جہاد کا سفر ہے، اللہ کے راستے کا سفر ہے، خیر کے کسی کام کا سفر ہے، صلہ رحمی کی نیت سے آدمی کہیں جا رہا ہے، راستے میں موت آ گئی، دین سیکھنے کے لیے سکھانے کے لیے جا رہا ہے، راستے میں موت آ گئی، یہ بھی شہادت کی موت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص کا مدینے میں انتقال ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی
تو آپ نے فرمایا کہ کاش کہ مدینے کے علاوہ کہیں اور مرتا، کاش، چونکہ پیدا مدینے میں ہوا تھا، وہ شخص پیدا مدینے میں ہوا، تو آپ نے اس تمنا کا اظہار کیا کہ کاش یہ کسی اور جگہ مرتا۔ تو صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ ایسا کیوں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے وطن کے علاوہ کسی دوسری جگہ مرتا ہے تو اسے اس کے وطن سے لے کر اس جگہ تک اتنی پیمائش جنت میں اسے جگہ دی جاتی ہے۔ گمنامی میں رہنے والا ہر آدمی شہرت کو پسند کرتا ہے، جبکہ اللہ کے ہاں گمنامی پسندیدہ ہے۔ شہرت میں آدمی خطرے میں ہوتا ہے، گمنامی کی موت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک صحابی سے، حضرت مقدام رضی اللہ عنہ سے، کہ اگر تمہاری اس حالت میں موت ہو کہ نہ تم امیر ہو، نہ حاکم ہو، نہ منشی ہو، نہ چودھری ہو، تو تم نے فلاح پائی، یعنی تم کامیاب ہو۔ حج اور عمرے کے راستے میں موت آ جائے، آپ نے فرمایا کہ جو شخص مکہ مکرمہ کے راستے میں جاتے ہوئے یا آتے ہوئے مر گیا، نہ اس کی عدالت میں پیشی ہے، نہ اس کا حساب لیا جائے گا، اور اس کی مغفرت بھی کر دی جائے گی۔ جو حج کے لیے نکلا، راستے میں موت آ گئی، قیامت تک اس کے لیے حج کا ثواب، اور جو عمرے کے لیے نکلا، راستے میں موت آ گئی، قیامت تک اس کے لیے عمرے کا ثواب۔ اور فرمایا کہ جو شخص حرمین شریفین میں سے کسی ایک جگہ فوت ہوا، اس کو قیامت کے دن امن والے حضرات میں سے اٹھایا جائے گا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جو شخص مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ کے راستے میں فوت ہو گیا وہ بھی شہید ہے، وہ بھی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس کی طاقت رکھتا ہو کہ وہ مدینہ طیبہ میں مرے، جو اس کی طاقت رکھتا ہو، جس کے بس میں یہ ہو کہ وہ مدینہ میں مرے، تو اسے چاہیے کہ مدینے میں مر جائے، اسے چاہیے کہ اس لیے کہ میں اس کا سفارشی بنوں گا، اور جو مدینے میں مرے گا میں اس کا گواہ ہوں، میں اس کا۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی ببلد رسولک، اے اللہ مجھے اپنے راستے کی شہادت کی موت عطا فرما، اور میری موت اپنے رسول کے شہر میں بنا دے۔ تو مدینے کی موت بھی بہت خوش نصیبی کی موت ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ جو شخص سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے شہادت کا طالب ہو تو اللہ تعالیٰ اسے شہیدوں کے مرتبے پر پہنچا دیتا ہے، چاہے اس کا انتقال بستر پر ہی کیوں نہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے شہادت کی موت مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے شہادت کی موت مانگنی چاہیے، اور بری موت سے پناہ مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے حسن خاتمہ کی دعا کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ہے کہ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا، کہ اللہ میرا انجام بہترین بنا دے۔ اسی طرح ایک دعا ہے، اللہم اجعل خیر ایامی یوم القاک، اے اللہ میری زندگی کا سب سے بہترین دن وہ بنا دے جس دن میری تجھ سے ملاقات ہے۔ اللہم اجعل خیر عملی خواتمہ، اے اللہ میری زندگی کے سب سے بہترین عمل وہ بنا دے جو میرا آخری عمل، انجام اچھا ہو۔ حسن خاتمے کی دعا بھی مانگنی چاہیے، ایمان پر، ایمان کی سلامتی کی۔ مولانا احسان صاحب دامت برکاتہ فرماتے ہیں، اے اللہ ہمیں ایمان کامل پر خاتمہ نصیب کر، صرف ایمان پر ہی نہیں، ایمان کامل۔ اور اعمال بھی ہیں، ان اعمال کا اہتمام کریں۔ ایک تو جیسی زندگی گزرتی ہے ویسی آدمی کی موت آتی ہے، اور جیسی موت آتی ہے، جس حال میں موت آتی ہے اسی حال میں بندے کو اٹھایا جائے گا۔ تو اپنی زندگی کو، زندگی کے رخ کو ہم بدلیں، اپنی زندگی کے رخ کو اللہ کی اطاعت والا بنائیں، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائیں تاکہ ہماری موت اچھی آئے۔ اسی طرح اعمال ہیں، ان اعمال کی ہم پابندی کریں، نماز پنجگانہ، فرض نمازوں کی پابندی ہے جی، وضو میں مسواک کا اہتمام تاکہ مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب ہو، مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب ہو، کلمہ طیبہ کی کثرت کی جائے۔ اسی طرح فرمایا کہ صدقے کا اہتمام کیا جائے، کہ صدقہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔
کیا کرتا ہے بھائی؟ بری موت سے بچاتا ہے. تو دعاؤں کا بھی اہتمام. اسی طرح خلوت کے اور تنہائی کے گناہوں سے بچاتا ہے. خلوت اور تنہائی کے گناہ ایمان کے سلب ہونے کا ذریعہ بنتا ہے. اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت. اب موت قریب آ رہی ہے، کسی کی بھی موت قریب آ رہی ہے، تو کیا کرنا ہے؟ کسی آدمی کو ہم مرتے ہوئے دیکھیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ بھی سیکھنے کی بات ہے نا. قریب المرگ کو صاف کپڑے پہنا دینا مستحب ہے. کیسا لباس؟ صاف. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس وقت ان کے انتقال کا وقت ہوا تو انہوں نے نئے کپڑے منگوا کر پہنے اور فرمایا کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ مرنے والا شخص انہی کپڑوں میں اٹھایا جاتا ہے جن میں اس کی موت آتی ہے. تو اگر ممکن ہو سکے نئے کپڑے، ورنہ صاف کپڑے، اچھا لباس اس کو پہنا دیے جائیں. یہ نہ سوچیں کہ ابھی تھوڑی دیر میں اس کا کفن کاٹنا، اس کو کاٹنا پڑے گا کئی چیزیں. اس کو اچھے کپڑے پہنا دیں. دوسری چیز، قریب المرگ شخص کے چہرے پر بھیگا ہوا ہاتھ پھیرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی نزع کی حالت میں خود اپنے ہاتھ کو تر فرما کے اپنے چہرے پر پھیر رہے تھے. تو اگر ایسا شخص خود اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر سکتا ہے پانی میں بھگو کے تو خود، ورنہ اس کے پاس بیٹھنے والا اس کے چہرے کو تر کرتا رہے. یہ بھی نزع میں سختی سے بچنے کا ایک ذریعہ اور سبب ہے. نزع کی سختی آسان ہو جائے. اسی طرح قریب المرگ شخص کو قبلے کی طرف لٹا دیا جائے. ایک صورت یہ ہے کہ اس کا چہرہ قبلے کی طرف کر دیا جائے، یعنی داہنی کروٹ پر کر دیا جائے. دوسری صورت یہ ہے کہ اس کے پاؤں قبلے کی طرف کر کے اور اس کا سر کے نیچے اونچا سا تکیہ کر دیا جائے. بہتر یہ ہے، یعنی ان دونوں صورتوں میں سے کوئی بھی صورت اختیار. اگر یہ نہیں ہو سکتا تو بالکل چت لٹا دیا جائے ایسے شمالاً جنوباً، اور اس کا صرف چہرہ قبلے کی طرف. اور اگر کسی بھی حالت میں تبدیلی کرنے سے مریض کو تکلیف ہوتی ہے تو پھر اسے اس کے حال پر ہی چھوڑ دیا جائے. موت کی علامات کیا ہیں؟ علماء کرام نے موت کی کچھ علامات لکھی ہیں. سانس کا اکھڑ جانا، جلدی جلدی چلنے لگنا، ٹانگوں کا ڈھیلا پڑ جانا کہ اگر کھڑا کیا جائے تو کھڑی نہ رہ سکے، ناک کا ٹیڑھا ہو جانا، کن پٹیوں کا بیٹھ جانا، خصیتین کے کھال کا لٹک جانا. اسی طرح مرتے وقت پیشانی پر پسینہ آنا، آنکھوں سے پانی بہنا، ناک کے نتنوں کے پردوں کا کشادہ ہو جانا. یہ موت کی علامات ہیں. تو کوئی بھی ایسی علامت سامنے آتی ہے تو پھر اس موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایک تو اس موقع پر کلمہ طیبہ کی تلقین کرنی چاہیے. کلمہ طیبہ کی تلقین کا کیا مطلب ہے؟ کہ اس کے پاس بیٹھ کر اونچی آواز سے کلمہ پڑھا جائے. اس وقت تک پڑھتے رہے. اسے کبھی نہ کہیں کہ بھائی کلمہ پڑھ. نہیں، خود کلمہ پڑھتے رہیں یہاں تک کہ اس کی زبان پر جاری ہو جائے. جب جاری ہو جائے تو بس کافی ہے. اگر وہ خود پڑھتا رہتا ہے تو پڑھتا رہے. اگر اس نے ایک مرتبہ بھی پڑھ لیا تو بس مسئلہ حل ہو گیا. یہ نہیں کہ اس کے آخری سانس تک کلمہ پڑھنا، یہ ضروری نہیں. من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. آخری بول لا الہ الا اللہ ہونے چاہیے. اس نے کلمہ پڑھ لیا، اس کے بعد وہ خاموش رہا کافی دیر اور پھر انتقال ہوا، تب بھی اس کا آخری بول کیا ہے بھائی؟ لا الہ الا اللہ. اس لیے ایک دفعہ اس نے کلمہ پڑھ لیا، اب ہمیں اطمینان ہو جانا چاہیے. اگر اس کے بعد وہ پھر کوئی کسی اور بات چیت میں مشغول ہوتا ہے تو پھر ہمیں دوبارہ کلمہ پڑھنا چاہیے. اگلی بات، اگر مرنے کے وقت کوئی آدمی کوئی بری بات کہے، برے الفاظ کہے، تو اس سے بارے میں یوں بدگمان نہیں ہونا چاہیے کہ اس کا خاتمہ اچھا نہیں ہوا، بلکہ اس کی اچھی تعویل کی جائے. اچھی تعویل کیا ہے؟ کہ مرتے وقت موت کی سختی کی وجہ سے اس کی عقل جواب دے گئی، اس کے حواس مختل ہو گئے. اب اس کے حواس جاتے رہے، اب اس کی زبان سے جو نکل رہا ہے وہ ایک لاشعوری طور پر نکل رہا ہے اور اس پر کوئی گرفت
نہیں ہے اس کے اس عمل کو اس طرف منسوب کیا جائے، خام خواہ کے لیے اس کے تذکرے اور تبصرے اور اس کی سوچ بنانا، اس کے بارے میں بدگمانی کرنا کہ اس کا خاتمہ اچھا نہیں ہوا، اس کی ہمیں شریعت نے اجازت نہیں دی۔ اسی لیے اگر خدا نخواستہ اس کی زبان سے برا بھلا وہ کچھ کسی کو کچھ کہہ رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے، کوئی بھی ایسی بات ہے، تب بھی ہم کیا کہیں گے بھائی کہ موت کی سختی کی وجہ سے اس کے حواس کھو گئے۔ جاتے رہے اور یہ لاشعوری طور پہ بول رہا ہے۔ اسی طرح موت کا وقت جب قریب ہے تو یہ نہیں کہ فلانے کو بلا لاؤ فلانے کو بلا لاؤ، اس کے ساتھ سب سے بڑی بھلائی یہ ہے کہ اس کی توجہ اعمال کی طرف ہو اور آخرت کی طرف۔ اس کے رشتہ داروں کو بلا کے سامنے کھڑا کر دیا، اس کو دیکھ رہے ہو، اس کو دیکھ رہے ہو، اس کو پہچان رہے ہو، اس کو ہم نے کدھر کر دیا متوجہ، اس کو تو ہم نے غافل کر دیا، اس کے ساتھ ہم نے کیا بھلائی کی؟ اس کے ساتھ اس وقت بھلائی کیا ہے کہ اس کی آخرت کی فکر کی جائے، اس کا خاتمہ اچھے سے اچھا ہو جائے۔ اس لیے کسی کو بلانا، اس کے پاس کھڑا کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، اور اس کو زبردستی متوجہ کرانا کہ بھئی یہ دیکھیے فلاں آ گیا فلاں آ گیا، بھائی اس کو پہچان لے، تو ایسی بات بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح سورہ یاسین پڑھی جائے تاکہ نزع کی سختی اس سے ہٹ جائے، اس کی روح بآسانی نکل سکے۔ سورہ یاسین کی اس کے پاس بیٹھ کر تلاوت کی جائے، اور سورہ یاسین کی جو آخری آیت ہے فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اس آیت کو پھر بار بار پڑھا جائے، اور جب موت واقع ہو جائے تو اس کے بعد میت کی آنکھیں بند کر دی جائیں، آنکھیں بند کی جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب روح قبض کی جاتی ہے تو نگاہ جاتی ہوئی روح کو دیکھنے کی وجہ سے اوپر اٹھی رہ جاتی ہے، روح جاری ہے تو نگاہ اوپر کی طرف اٹھی رہ جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد تشریف لائے، جب آپ تشریف لائے تو ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی، آپ نے ان کی آنکھیں بند فرما دی، آنکھیں بند کرنی چاہیے۔ پھر اس کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ ایک کپڑا لے کر اس کو اچھی طرح باندھ دیا جائے، اس کے منہ کو بند کر دیا جائے، اگر کھلا رہ گیا تو پھر کھلا ہی رہ جائے گا، اور اس کے جسم کو سیدھا کر دیا جائے، دونوں پاؤں کے انگوٹھوں کو بھی باندھ دیا جائے، ہاتھوں کو سیدھا کر دیا، جوڑوں کو سیدھا کر دیا جائے، تاکہ اس کا جسم بدنما نہ محسوس ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر پر بوسہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد ان کو بوسہ دیا۔ تو میت کے جسم کو، اس کی پیشانی کو، اس کے چہرے کو بوسہ دینا بھی جائز ہے، بلکہ مستحب ہے۔ اسی طرح میت پر چادر ڈال دی جائے، انتقال کی خبر سن کر اعمال میں مشغول ہوا جائے۔ فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد حاصل کرو صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے۔ تو حضرات صحابہ کرام کی یہ ترتیب تھی کہ جب کسی کے انتقال کی خبر سنتے تھے تو فوراً نماز میں مشغول ہو جاتے تھے۔ اسی طرح مستورات کو ایسے موقع پر پردے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک صحابی حضرت ام خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا شہید ہو گیا تو اپنے بیٹے کی تلاش میں نکلی، کسی نے کہا کہ تمہارا بیٹا شہید ہو گیا، خبر مل گئی، تو پھر انہوں نے نقاب پہنا ہوا تھا، تو کسی نے کہا کہ اس مصیبت کی حالت میں بھی پردے کا اتنا سخت اہتمام، تو کہا کہ بیٹا کھویا ہے، شرم و حیا تو نہیں کھوئی، بیٹا کھویا ہے شرم۔ فوتگی کے موقع پر ہمارے ہاں بہت بے پردگیاں ہوتی ہیں، اس کا خصوصیت سے خیال رکھا جائے کہ بے پردگی نہ ہو اور صبر کیا جائے۔ صبر اس وقت اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے؟ صبر کرنے کا حکم ہے، صبر کرنے کا۔ اور صبر کے لیے سب سے آسان چیز کیا ہے بھائی؟ نماز میں مشغول ہونا، نماز میں مشغول ہونا۔ اسی طرح انتقال پر اتنے رونے کی اجازت ہے کہ آنسو پر انسان کا اختیار نہیں ہے، تو آنسو بہتے رہیں، زبان سے کوئی کسی قسم کا گیلا شکوہ نہیں کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا
17-18 مہینے کی عمر تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے بچے کا انتقال ہوا۔ صحابہ آپ کے ساتھ ہیں، صحابہ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری، تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ بھی رو رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں، دل غم زدہ ہے، لیکن ہم کہیں گے وہی جو ہمارے رب کو پسند، وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى بِهِ رَبُّنَا، ہم وہی کہیں گے جو ہمارے رب کو پسند ہے۔ اس موقع پر اللہ کی کوئی نافرمانی والے بول ہم نہیں بولیں گے، اللہ کے ساتھ کوئی شکوہ نہیں کریں گے، اور فرمایا کہ اے ابراہیم اللہ کی قسم ہم تیرے فراق سے، تیری جدائی سے ہم بڑے غمزدہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والے بول نہ بولے جائے، نوحہ نہ کیا جائے۔ کل بھی یہ بات آ چکی ہے جی کہ جو عورت نوحہ کرے گی اس کے لیے کیا ہے جی؟ تارکول کا لباس اسے پہنایا جائے گا جی۔ اسی طرح تجہیز و تکفین میں جلدی کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارا کوئی آدمی انتقال کر جائے تو اس کو دیر تک گھر میں مت رکھو، قبر تک پہنچانے اور دفن کرنے میں سرعت سے، جلدی سے، تیزی سے کام، فلاں آ رہا ہے جی، فلاں آ رہا ہے جی، جس قدر ہو سکے جلدی سے جلدی اس کی تجہیز و تکفین کی جائے۔ اگر پیٹ پھولنے کا کوئی اندیشہ ہے تو میت کے پیٹ پر کوئی وزنی چیز رکھ دی جائے تاکہ پیٹ پھول نہ جائے۔ جو شخص جنبی ہو یا حیض والی عورت یا نفاس والی عورت، یہ میت کے قریب نہ جائے، اس کے پاس نہ رہنے دیا جائے۔ اگر ہو سکے تو کوئی خوشبو وغیرہ سلگا کر، اگربتی ہے، لوبان ہے، کوئی خوشبو وغیرہ میت کے قریب رکھ دی جائے، اور جب تک میت کو غسل نہ دے دیا جائے اس کے پاس بیٹھ کر قرآن پڑھنا درست نہیں ہے۔ قرآن پڑھنا ہے دوسرے کمرے میں، دوسری جگہ بیٹھ کر پڑھا جائے۔ میت کے پاس جب تک غسل نہ دے دیا جائے اس کے پاس بیٹھ کر قرآن پڑھنا درست نہیں ہے۔ تو جس قدر ہو سکے جلد سے جلد اس کی تجہیز و تکفین کی جائے۔ مرنے والے کی خبر سن کر انا للہ و انا الیہ راجعون، اور یہ دعا بھی ہمیں پڑھنی چاہیے، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ اور مرنے والے کی خوبیوں کا تذکرہ کیا جائے۔ کیا کیا جائے بھائی؟ خوبیوں کا تذکرہ کیا جائے۔ مرنے والے کے اعزاء سے تعزیت کیسے کرنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی مصیبت زدہ سے تعزیت کی، تعزیت کا معنی ہے تسلی، تو اس کے لیے مصیبت زدہ کے برابر اجر ہے۔ اب یہاں ایک بات سمجھنے کی یہ ہے، تعزیت کس کا حق ہے؟ تعزیت لواحقین کا حق ہے۔ ایصال ثواب کس کا حق ہے؟ ایصال ثواب میت کا حق ہے۔ ہم نے کھچڑی پکا دی، ایصال ثواب میت کا حق ہے، میت کہاں پہنچ گئی؟ ایصال ثواب کے لیے کوئی وقت، کوئی جگہ مقرر نہیں، کوئی عمل مقرر نہیں ہے، کہیں بھی بیٹھ کے آپ ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ ایصال ثواب کے لیے لواحقین کو بتانا، ان کے پاس آ کر ایصال ثواب کرنا، یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے۔ وہیں جائیں گے، جا کے دعائے خیر کریں گے۔ لواحقین کا حق ہے ان کو تسلی دی جائے۔ ہم نے رسم و رواج کو دین بنا لیا ہے، جو لواحقین کے ہاں جائے، ہاتھ اٹھا کے دعا نہ مانگے، اسے پتہ نہیں کیا کچھ سمجھ لیا جاتا ہے۔ دین وہی ہے جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، جو آپ کے صحابہ نے جس پر عمل کر کے دکھایا ہے، امت تک پہنچایا ہے، وہی دین ہے۔ لواحقین کا حق یہ ہے کہ ان کو تسلی دی جائے، ان کے ساتھ تعزیت کی جائے۔ تعزیت کے لیے خود جا کر تعزیت کریں، جا کر تعزیت نہیں کر سکتے فون پر تعزیت کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھ کر، خط کے ذریعے سے تعزیت فرمائی، تو خط کے ذریعے تعزیت کر سکتے ہیں۔ تو تعزیت کے لیے وہاں جانا ہے۔ ایصال ثواب کے لیے، ایصال ثواب کے لیے کوئی عمل مقرر نہیں، کوئی جگہ مقرر نہیں، کوئی جگہ بھی مقرر نہیں۔ اس لیے اگر کوئی وہاں جا کر دعا مانگتا ہے تو اس کو برا بھلا نہیں کہا جا سکتا، اور کوئی نہیں مانگتا اسے بھی برا بھلا نہیں کہا جا سکتا، اسے بھی برا بھلا نہیں کہا۔ لیکن جب ایک چیز ثابت نہیں ہے
اور اسے لازم سمجھ لیا جائے، اس کا نام ہے بدعت۔ ایک چیز ثابت اور اس کو ضروری بنا لیا جائے۔ ضروری کیا چیز ہے؟ یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے۔ دین کیا ہے؟ وہی ہے جو اللہ کے نبی لے کر آئے ہیں، جسے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے عمل کر کے امت تک پہنچایا ہے۔ دین وہی ہے، کسی کے گھڑ گھڑائے طریقے بنانے کا نام دین۔ اور یہ بات تو کبھی نہیں کہنی چاہیے کہ ہم نے اپنے بڑوں کو ایسے کرتے دیکھا جی۔ یہ آج نئی بات سن رہے ہیں، پہلی دفعہ سن رہے ہیں بھئی ہمارے بڑے کوئی مفتیان کرام تھے، کوئی محدثین و مفسرین تھے، کیوں جی؟ تو اس لیے جو بات ہمارے سامنے ہے، ایک ہے ایصال ثواب اور دوسرا ہے تعزیت۔ ایصال ثواب کس کا حق ہے بھائی؟ میت کا حق ہے۔ آپ کا جی چاہے قبرستان جا کر ایصال ثواب کریں، آپ کا جی چاہے اپنے گھر بیٹھ کے کریں، مسجد میں بیٹھ کے کریں، جہاں چاہے کریں، جتنا چاہے کریں، مالی کریں، بدنی کریں، جو نفلی عمل کے ذریعے آپ کر سکتے ہیں کریں۔ جتنا آپ کا میت کے ساتھ تعلق ہے اسی کے بقدر ایصال ثواب کریں، کیونکہ کل کو ہم نے مرنا ہے، وہ ہمارا تعلق والا ہے، ہمارا محسن ہے، ہمیں اس کا سامنا نہیں کرنا ہے جی۔ کیا منہ دکھائیں گے؟ اگر ہم نے اپنے محسن کے احسان کا بدلہ اس کے ایصال ثواب کے ذریعے سے نہیں کیا یا اس کا اچھا بدلہ نہیں دیا تو پھر کیا منہ دکھائیں گے؟ اس لیے جس قدر تعلق ہے میت کے ساتھ اسی قدر ایصال ثواب زیادہ سے زیادہ کیا۔ اور اتنی آسانی پیدا کر دی گئی ہے جی، آدمی ایک دفعہ کہہ دے سبحان اللہ تو اس کا ثواب، اور یوں کہے کہ اللہ اس کا ثواب فلاں کو پہنچا دے، پہنچ گیا۔ کیا ہوا بھائی؟ یہ نہیں کہ جناب اتنا سارا کچھ پڑھایا گیا اور یہ سب انہوں نے سب نے میرے ملک کیا، میں آگے کسی کے ملک کروں گا، یہ پتہ نہیں کیا چیزیں ساری کہاں سے گھڑگھڑا کے آ گئی ہیں۔ کوئی کسی کا ملک شلک، ہر ایک کا ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ تعلق ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ تعالیٰ بندے کے شہرک سے زیادہ قریب ہے جی۔ اور ایصال ثواب کے حوالے سے بات آ گئی ذہن میں کہ بھائی کرائے کے ایصال ثواب ہم نہ کریں۔ بالکل کیا ہے بھائی؟ کرائے کا ایصال ثواب سمجھتے ہیں جی؟ قرآن جیت پکڑ کے اس گھر میں گئے جی کچھ پارے دے دو، اس گھر میں گئے کچھ پارے دے دو، اس گھر میں گئے کچھ پارے دے دو، اس گھر میں گئے کچھ پارے دے دو، اس مدرسے سے کچھ پارے لے آئے، کچھ قرآن لے آئے، ادھر سے لے آئے، ادھر سے لے آئے، ادھر سے لے آئے، یہ سارے اکٹھے کرا کے یا اللہ اس کا ثواب بنا کے بچا۔ ایک جگہ ہم گئے، ہم نے ایک جگہ بیان کیا، پرچی آ گئی ہمارے سامنے، 150 قرآن، 400 سورہ یاسین، 300 فلاں چیز، 400 یہ، 10,000 کلمہ، یہ وہ۔ میں نے کہا بھائی یہ کیا چیز ہے؟ کہ جی اس کا ثواب وہاں پہنچانا ہے۔ لیکن یار میں کمزور آدمی، میرے سے نہیں پہنچتا اتنا ثواب۔ سمجھئے؟ مانگ تانگ کے ایصال ثواب اس بندے کے لیے شاید کوئی گنجائش نکل آئے، یہ میں اپنی طرف سے گنجائش نکال رہا ہوں، جس کو اس کے سرپرست نے مانگ تانگ کے کھلایا اور پرورش کی۔ اگر کسی کا والد فوت ہوتا ہے اور اس کے والد نے ساری زندگی ایک لقمہ اس کے گھر سے مانگا، ایک لقمہ اس کے گھر سے مانگا، ایک اس کے گھر سے مانگا، اس کے گھر سے کھانا اکٹھا کرا کے اپنی اولاد کی ایسے پرورش اور تربیت کی ہے، تو میں اپنی طرف سے، شریعت کی طرف سے نہیں، میں اپنی طرف سے اس کے لیے گنجائش نکال رہا ہوں کہ وہ اس طرح مانگ تانگ کے ایصال ثواب کر دے۔ لیکن جس کے والدین نے اسے اپنے خون پسینے کی کمائی سے پالا ہے، ایسا شخص خود کرے ایصال ثواب۔ کیا کرے بھائی؟ خود۔ قرآن نہیں آتا کلمہ پڑھ لے، کلمہ نہیں آتا سبحان اللہ کہہ لے، سبحان اللہ بھی نہیں آتی خدا نہ خواستہ، کچھ بھی نہیں آتا، راستے میں ایک روڑا پڑا ہے اس کو ایک سائڈ پہ کر دے، کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اور یوں کہہ دے یا اللہ اس نیکی کا ثواب میرے والدین کو پہنچا۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیو دوستو بزرگو، اتنا آسان ہے دین، اتنا آسان ہے، ہم نے تو رسم و رواج کو دین بنا دیا ہے جی، ہم نے رسم و رواج کو دین بنا دیا ہے جی۔ جی 3 دن اس کا ریمانڈ ہوگا قبر میں، اس کے بعد اس کے لیے ایصال ثواب کیا جائے گا، 39 دن ریمانڈ ہوگا، 40ویں دن اس کو ایصال ثواب کریں گے۔ ارے بھائی اسے ہر وقت ایصال ثواب کی ضرورت ہے۔ کوئی بھائی میری بات کا برا نہ منائے، اللہ کا واسطہ ہے، اگر کسی کو میری بات بری لگی میں اسے معافی چاہتا ہوں، لیکن بھائیو جو دین کی بات ہے، جو حقیقت ہے، وہ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا ہماری ذمہ داری ہے، وہ ہماری ذمہ داری۔ اس لیے ایصال ثواب بہت اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، مال خرچ کریں، انشاءاللہ کل کی مجلس میں تفصیل سے اس موضوع پر بات کریں گے۔ اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، مال کیسے خرچ کرنا ہے، اور یعنی مال نہیں دیا ہے تو پھر کیسے اعمال کرنا ہے۔
تو ہم سارے اس کی نیت کریں انشاءاللہ، ہر موقع کا حکم سیکھیں گے اور اس کے مطابق عمل کریں گے. ایسا کی نیت انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. آمین. آمین آمین. وہ سارے دعا سارے یہ بڑائی